بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بچوں میں قبض یعنی کانسٹیپیشن کے بارے میں بات کریں. کانسٹیپیشن ایک ایسا عمل ہے جس سے بچے کی ڈیلی روٹین لائف بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. نہ صرف اس کی بلکہ پوری فیملی کی لائف بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. بچے کا کھانا پینا، اس کی گروتھ، اس کی چیخ و پکار، ان ساری چیزوں سے کافی زیادہ مسائل بن سکتے ہیں. آج ہم مختصراً بات کریں گے بچوں میں قبض کی وجوہات کیا ہیں، وہ کیا غلطی ہیں جو ہم اکثر ماں باپ کے طور پر کرتے ہیں، قبض کی علامات کیا ہیں اور کیسے اس کا علاج گھر پہ کرنا ہے. کون کون سے سمپل ٹپس ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے بچوں میں قبض کا علاج کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس میں دوائیاں کون کون سی استعمال ہو سکتی ہیں. میرا نام ہے ڈاکٹر رضوان گور اور آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بچوں میں کانسٹیپیشن یعنی قبض کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں کہ ایک چھوٹے بچے اور ایک بڑے بچے میں، چھوٹے بچے سے مراد ہے وہ بچہ جو کبھی 2 سال سے چھوٹا ہے اور ایک بڑا بچہ جو کہ 2 سال سے عمر کو کراس کر گیا، ان میں کامن وجوہات کیا ہیں قبض کی. سب سے پہلے جو غلطی کرتے ہیں ماں باپ وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے 6 ماہ تک بچے کو لازماً دودھ پلانا چاہیے اور ماں کا دودھ پلانا چاہیے. پہلے 6 ماہ تک دودھ پلانے کے بعد بچے کو آپ سالڈ غذا یعنی ٹھوس غذا شروع کرواتے ہیں. آہستہ آہستہ اس ٹھوس غذا کو بڑھاتے ہیں اور دودھ کی مقدار کو ہم نے کم کرنا ہوتا ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم 6 ماہ کے بعد بھی بچے کو دودھ پلائی جاتے ہیں اور اس کی سالڈ یعنی ٹھوس غذا پر توجہ نہیں دیتے، یا اگر دیتے ہیں تو اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بچے میں قبض کو روکے اور الٹیمیٹلی قبض والا مسئلہ ہو جاتا ہے. یا ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم نوزائیدہ بچوں میں فوراً سے فریش ملک شروع کرا دیتے ہیں، وہ بھی پانی ڈال کے. وہ بھی ایک قبض کی بڑی وجہ ہے کہ اگر کسی بچے کو ملک سے الرجی ہو تو وہ بھی قبض کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یا متواتر موشن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو پہلی غلطی یہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹھوس غذا شروع کرواتے ہیں تو اس میں ہم فائبر ڈائٹ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں. فائبر ڈائٹ کیا آتی ہے ہم آگے بات کریں گے. تو جن بچوں میں فائبر ڈائٹ کم ہوگی یعنی بیلنس ڈائٹ نہیں ہوگی یعنی ریشے والی غذا نہیں ہوگی، ان میں بھی کانسٹیپیشن یعنی قبض بہت زیادہ ہوگی. تیسری بات یہ کہ 6 ماہ کے بعد آپ بچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلا سکتے ہیں. یہ جو بات ہے کہ یہ بڑے بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. بڑے بچے جو بھاگتے دوڑتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جو پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، ان میں بھی قبض بہت زیادہ ہوتی ہے. سو انکریج کریں پانی بڑے بچوں میں زیادہ سے زیادہ پلائیں. 6 ماہ سے چھوٹے بچے کو پانی کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی. وہ بچے جن میں فزیکل ایکٹیویٹی یعنی بھاگ دوڑ، کھیل کود، جیسے پہلے زمانے میں بچے بھاگتے دوڑتے تھے، ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے، آج کل بچوں میں رجحان کم ہے. اس کی بہت وجہ موبائل ہے، اسکرین ہے، ٹیلی ویژنز ہے. ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں بچہ بیٹھا رہتا ہے موبائل پکڑ کے، ہر وقت کارٹونز دیکھتا رہتا ہے، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے یا گیمز کھیلتا رہتا ہے. سو ایسی تمام وجوہات جس میں بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی، بھاگ دوڑ، مشقت کم ہوگی، وہ بھی قبض کو بڑھائیں گے. فائبر ڈائٹ ہم نے بات کی. فائبر ڈائٹ کم، کیا اس سے کیا مراد ہے کہ کم فائبر ڈائٹ کیا ہے؟ ہمیشہ وہ چیزیں جو انسان نے خود سے پروسیس کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اجناس اور چیزوں کو پروسیس کر کے کچھ چیزیں ہم نکال لیتے ہیں. جیسے ہم گندم کو پیس کے اس میں سے میدا الگ کر لیتے ہیں، اس میں سے سوجی الگ کر لیتے ہیں، باقی چیزیں الگ کر لیتے ہیں. تو جب یہ ریفائنڈ چیزیں آ جاتی ہیں تو کانسٹیپیشن بڑھتی ہے، کیونکہ ہم اس میں سے ریشہ نکال لیتے ہیں جس کو فائبر کہتے ہیں. تو ہمیشہ ہول ویٹ یعنی گندم کا جو چکی والا آٹا ہے اس کو استعمال کریں. وائٹ بریڈ، وائٹ آٹا، وائٹ پراٹھا، نان، پشاوری روٹی جس میں وائٹنس زیادہ ہے اس کو یوز نہ کریں، کیونکہ اس میں سے فائبر والے اجزاء نکال لیے جاتے ہیں جو کہ قبض کو زیادہ کرے گا اگر فائبر نکال لیا جائے. بچوں میں ایک بہت بڑھتا ہوا رجحان ہے جنک فوڈ. جنک فوڈ سے مراد برگر ہیں، شوارمے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی جنک آئٹمز ہیں بازار سے ملتی ہیں، کھلی چیزیں ملتی ہیں، سینڈوچز ملتی ہیں جو کہ ان ہیلتھی ہیں، جن میں فائبر کم ہے، وہ بھی قبض کو بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تھی کامن ریزنز کہ بچوں میں قبض کی کامن ریزنز کیا. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں، کچھ ہارمونز کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بچے کی کوئی آنتوں کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں جس میں اس میں کانسٹیپیشن بہت زیادہ یعنی قبض بہت زیادہ شدید ہو سکتی ہے. وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے، بیماری کون سی ہے.
اب ہم بات کریں کہ بچوں میں علامات کیا ہیں قبض کی. قبض کی سب سے بڑی علامت ہے کہ بچے کو پخانہ کرتے ہوئے تکلیف ہونا، درد ہونا. بچے چلاتے ہیں، روتے ہیں، اکثر کھڑے ہو کر زور لگاتے ہیں اور کافی دیر لگ جاتی ہے. وہ روتے رہتے ہیں لیکن ان کو پخانہ ٹھیک سے نہیں آتا. یا اگر پخانہ آئے گا تو ایک بہت بڑے گولے کی فارم میں آئے گا، یہ چھوٹے سخت پیسز میں آئے گا. اور بعض اوقات سخت پخانہ آنے سے ان کے پخانے والے راستے میں اس سوراخ کے پاس زخم ہو جاتا ہے جس کو اینل فشر کہتے ہیں، اور پوٹی کے اوپر خون لگ کے آتا ہے. اور بعض اوقات یہ فشر اتنا تنگ کرتا ہے کہ بعض اوقات قبض کو اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس سے نہ صرف بچے کی گروتھ، اس کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، اس کا کھانا پینا بھی متاثر ہوتا ہے، اور بچے سے لے کے گھر میں ہر فرد متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ایک بچہ متواتر تکلیف میں ہے. اس کو کیسے آپ تکلیف میں اتنی دیر تک دیکھ سکتے ہیں قبض والے مسئلے کے ساتھ؟ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ قبض کا علاج کیا ہے. ہم گھر پہ ایسے کون سے سمپل سٹیپس کر سکتے ہیں جس سے ہم بچوں میں قبض کا علاج کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 6 ماہ تک بچے کو ماں کا دودھ پلائیں. 6 ماہ کے بعد ٹھوس غذا شروع کرائیں. ٹھوس غذا میں بھی وہ غذا جس میں فائبر کانٹینٹ یعنی ریشہ زیادہ ہے. ریشہ کن چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھوس غذا میں جب آپ بچے کو فروٹس دیتے ہیں تو فروٹس میں مختلف آپشنز ہیں. آڑو میش کر کے دے سکتے ہیں. اسی طرح سیب، ناشپاتی وہ بچے کو میش کر کے آپ دے سکتے ہیں. آلوچا بہت اچھا ہے جس کو پرون جوس کہتے ہیں، جو کہ بچے کی قبض کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. جتنی بھی گرین ویجیٹیبلز ہیں، سبز رنگ کی سبزیاں ہیں، ان سے بنے کوئی نہ کوئی سالن یا کوئی نہ کوئی کسی فارم میں بچے کو آپ کھلا سکتے ہیں. اس میں فائبر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، بچے کی قبض وہ سے ٹھیک ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر رائس یوز کرنا ہے تو بہتر ہے براؤن رائس یوز کریں جس میں ریشہ زیادہ یعنی فائبر زیادہ ہوتا ہے. وائٹ رائس ہمیشہ قبض کو زیادہ کریں گے کہ اس میں فائبر کانٹینٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تمام دالیں استعمال کریں. تھوڑے بڑے بچے ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں سیف ہے، ان میں چوکنگ نہیں ہوتی. مطلب جو تھوڑے بڑے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں میں آپ ڈرائی فروٹس کی پیسٹ یوز کر سکتے ہیں، جیسے پینٹ بٹر ہے، آلمنڈ بٹر ہے. یعنی آپ ڈرائی فروٹس کو میش کر کے پیسٹ فارم میں بچوں کو دے سکتے ہیں. یہ بھی قبض کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح میوے ان کو میش کر کے بچے کو کھلا سکتے ہیں. کھجور میش کر کے اس کو کھلا سکتے ہیں. ان سب میں فائبر یعنی ریشہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ قبض کو بہتر کرتا ہے. لوبیا دے سکتے ہیں میش کر کے بچوں کو. کارنز دے سکتے ہیں بچے کو. اس کے علاوہ بروکلی دے سکتے ہیں آپ. بریڈ بچے میں اگر یوز کرنی ہے، روٹی یوز کریں، ہول ویٹ روٹی یوز کریں، گندم کا آٹا استعمال کریں. سفید بریڈ یوز نہ کریں. ہمیشہ اگر بریڈ یوز کرنی ہے تو ملٹی گرین کریں یا ہول ویٹ بریڈ کریں. وائٹ بریڈ کو استعمال نہ کریں، وہ ہمیشہ قبض کو زیادہ کرے گی. اس کے علاوہ بچے کو اس کے ٹانگوں کی سائیکل والی موومنٹس ٹانگیں آگے پیچھے کر کے کریں تاکہ پیٹ کی تھوڑی ایکسرسائز ہو. اس سے پخانے کے نکلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. پیٹ کا آئل کے ساتھ مساج کر سکتے ہیں، اس سے بھی بچے کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا ہے. اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی یعنی اس کا چلنا پھرنا، دوڑنا، گیمز، سپورٹس وہ بڑھائیں. فائبر کانٹینٹ جتنا زیادہ ہوگا، جتنا پانی کا انٹیک بچوں میں زیادہ ہوگا، اتنی ہی قبض سے بہتری ہوگی اور جان چھوٹ جائے گی. جنک فوڈ، پیزا، برگر، شوارما اس کا استعمال کم سے کم رکھیں. کوشش کریں اپنے بچوں کو جن بچوں میں قبض ہے ان کو کھانے کے فوراً بعد عادت ڈالیں کہ وہ جا کے واش روم میں بیٹھے. اس میں جو نیچے والا واش روم آتا ہے انڈین، وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کموڈ. اس میں زیادہ اچھا ریفلیکس بنتا ہے پخانے کے نکلنے کا، کیونکہ اس میں ٹانگوں کی اور جسم کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے. تو ہمیشہ کھانے کے بعد عادت ڈالیں کہ وہ واش روم میں جا کے بیٹھیں تاکہ ایک نیچرل چیز سے ان کا ریفلیکس چلے اور ان کی پوٹی جو ہے وہ ان کو پرابلم نہ کرے. اس کے علاوہ جب دوائیوں کی بات کریں تو دوائیوں میں بہت زیادہ آپشنز ہیں. ہم کبھی بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو دوائیوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ ہر بچے کے مسائل دوسرے بچے سے مختلف ہوتے ہیں. تو ہر بچے کو مختلف طرح کی دوائی سے فرق پڑتا ہے یا ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دوائیاں ہم نے کچھ بچوں میں نہیں دینی ہوتی، وہ ہم اس ویڈیو پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن جو ڈفرینٹ آپشنز ہیں قبض کو ٹریٹ کرنے کی، اس میں لیکوڈ پیرافین ہے، اس میں مختلف طرح کے لیگزیٹیوز ہوتے ہیں، ساشے ہوتے ہیں، سیرپ ہوتے ہیں، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. جب قبض حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب دوائیاں کام نہیں کرتی تو بعض اوقات ہمیں انیما بھی کرنا پڑتا ہے یا گلیسرین کی سپوزیٹری بھی یوز کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر یہ نوبت آ گیا تو کبھی بھی بچوں کو گھر پہ ان کا علاج مت